بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، ملت اسلامیہ میں ایک نئی روح پھونکنے والے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے مجموعے بال جبریل میں ایک غزل ہے ابو العلا معری کے نام سے۔ ابو العلا معری عربی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ ان کا اصل نام ابو العلا احمد بن عبداللہ بن سلیمان تنوخی المعری ہے۔ ان کی ولادت 363 ہجری معرہ میں، جو شام میں ہے، حمات اور شیزر کے قریب ہوئی، اور اس کی وفات 449 ہجری میں ہوئی۔ ابو العلا معری کی شاعری کے مجموعے مشہور ہیں، جن میں رسالۃ الغفران اور لزومات شامل ہیں۔ لزومات کا اصل نام لزوم ما یلزم ہے، جو 5 اجزاء میں ہے، اور دوسرا ان کی شاعری کا مجموعہ سقط الزند کے نام سے ہے۔ اس کی شرح انہوں نے خود لکھی ذو السقط کے نام سے۔ ابو العلا معری نے دیوان متنبی کا بھی شرح لکھا لامع العزیزی کے نام سے۔ کہتے ہیں کہ ابو العلا معری عمر کے آخری ایام میں آنکھوں سے نابین ہو چکے تھے۔ دنیا میں 4 ایسے بڑے شاعر گزرے ہیں جو نابین تھے۔ فارسی میں ابو جعفر رودکی، یونانی میں ہومر، انگلش میں جان ملٹن، اور عربی میں ابو العلا معری۔ ابو العلا معری تنوخی قبیلے سے تھے، اور تنوخ، بحرہ اور تغلب یہ عرب کے 3 نصارہ سے تعلق رکھنے والے قبیلے تھے، اور ابو العلا معری کا تعلق تنوخ سے تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ اور معری کی نسبت معرہ سے ہے، اور یہ معرۃ النعمان کہلاتا ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر انصاری کی وجہ سے وہ معرۃ النعمان کہلاتا ہے۔ اس علاقے کو بعد میں صلیبیوں نے قبضے میں لے لیا تھا، اور آخر میں سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں سے یہ علاقہ واپس فتح کر کے دکھایا تھا۔ ابو العلا معری کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے 45 سال تک گوشت نہیں کھایا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک تیتر بھون کر معری کے سامنے پیش کیا، اور معری نے زبان حال سے گفتگو کی کہ کس وجہ سے تمہیں پکڑا گیا، کس وجہ سے تمہیں ذبح کیا گیا، اور کس وجہ سے تمہیں بھون کر کھانے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تو شاہین ہوتا اور با ہمت ہوتا تو اس طرح تو شکار نہیں ہوتا، اور جب کوئی کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے ابو العلا معری کے اس سوانح اور اس واقعے سے متاثر ہو کر بال جبریل میں یہ غزل لکھی، جس میں علامہ اقبال نے ایک پیغام دیا ہے کہ اس دنیا میں باوقار زندگی بسر کرنے کا صرف ان لوگوں کو ہی حق حاصل ہے جو اپنے حریفوں سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کمزور نہیں ہیں، جو ضعیف نہیں ہیں، جو کاہل نہیں ہیں، جو سست نہیں ہیں، اور جو بے ہمت نہیں ہیں۔ انسان کو ہمیشہ با ہمت ہونا چاہیے، اپنی کمزوری یا ضعیفی لوگوں کو دکھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ضعیفی ایک جرم ہے، اور جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات، یعنی اچانک موت۔
کہتے ہیں کہ جب ہسپانیہ کے آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ کو سقوط غرناطہ کے بعد وہاں سے نکال دیا گیا تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رک کر وہ غرناطہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے رو پڑا۔ اس وقت اس کی ماں نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے: "Do not cry like a woman, for that you could not defend as a man." تمہیں اس کے لیے عورتوں کی طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے تم مردوں کی طرح لڑ نہیں سکتے۔ علامہ محمد اقبال نے ان سب چیزوں کا ایک پیغام دیا ہے اپنی اس نظم ابو العلا ماروی میں کہ حق اور انصاف کے لیے نہ اٹھنا یہ ضعیفی ہے اور اس کی سزا ہے ظلم جو تمہیں سہنا ہوگا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف اور دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے۔ 100 چینٹیاں مل کر ایک شیر کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں۔ ہمارے شیخ سید محمد راشد فرماتے تھے کہ دو دل یک شوند بشکنند کو ہرا، اگر دو دل ایک ہو جائیں تو وہ پہاڑ کو بھی پاش پاش کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اس بھونے ہوئے تیتر کے مقابلے میں شاہین کی بات کی ہے کہ اپنی سوچ شاہین کی طرح رکھو اور اس کی طرح بلند پرواز کرو۔ جب تم باہمت بنو گے، ضعیفی، کمزوری، کاہلی اور سستی سے قدم آگے بڑھاؤ گے تو پھر تمہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے گی، ورنہ تمہاری جو ضعیفی ہے، تمہاری جو کمزوری ہے، یہ ایک جرم ہے اور اس جرم کی سزا ہے مرگ مفاجات۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا ہے جس کی یہ مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو، دیکھے نے تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔